ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل آپ کہہ دیجئے، امرا حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کے ساتھ، واقیموا اور تم سیدھا کرو، متوجہ کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، عند پاس کل ہر ایک مسجد عبادت کے وقت، ودعو اور تم پکارو ہو اس کو، مخلصین اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو، لہو اس کے لیے، الدین عبادت کو، کما جس طرح کہ بدأکم اس نے ابتدا کی تمہاری، تعودون تم لوٹو گے، فریقہ ایک گروہ، ہدا اس نے ہدایت دی، و فریقہ اور ایک گروہ، حقہ ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، الضلالۃ گمراہی، انہم بے شک وہ، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، الشیاطین شیاطین کو، اولیاء دوست، من سے، دون علاوہ، اللہ کے، ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ قل امر ربی بالقسط آپ کہہ دو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد اور ہر عبادت نماز کے وقت تم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور تم اسے پکارو خالص اس کے لیے عبادت کرنے والے ہو، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ جس طرح کہ اس نے تمہاری ابتدا کی تم لوٹو گے، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ یقیناً انہوں نے شیاطین کو اللہ کے سوا دوست بنا لیا، ویحسبون انہم مہتدون اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں مشرکین اپنی فحاشی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ امر ربی بالقسط آپ ان سے کہہ دو کہ میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے، میرا رب تو کسی ظلم اور زیادتی کا حکم نہیں دیتا۔ گویا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ ٹکڑا جو ہے، یہ ایک اصول اور قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہر وہ بات جو ظلم پر مبنی ہو، جو فحش پر مبنی ہو، وہ رب کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ امر ربی بالقسط میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے، لہٰذا جتنی باتیں قرآن کے اندر ہیں یہ سب انصاف ہے، جتنی باتیں حدیث کے اندر ہیں یہ سب انصاف ہے۔ ہاں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے جو ہے وہ ناانصافی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی ہر بات انصاف ہے، لہٰذا میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور اس سے ایک بات اور سمجھ آئی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ناقص عقل میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، مثلا وراثت کا مسئلہ، مرد کو 2 گنا، عورت کو 1 حصہ، اس سے آدھا، یا اور کئی چیزیں، وہ انصاف ہے، لیکن ہماری عقل جو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ بس یہ آسان سا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کوئی حکم ظلم پر مبنی نہیں، ہر حکم جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد اور ہر نماز کے وقت تم اپنے چہروں کو سیدھا کرو، قبلے رخ کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اپنے چہرے قبلے کی طرف متوجہ کرو ہر عبادت کے وقت، یعنی نماز کے وقت، وہ نماز کسی قسم کی بھی ہو، فرض ہو کہ نفل ہو، چہرہ تم اپنے قبلے کی طرف کرو اور چہروں کو سیدھا کر لو، اس میں اخلاص کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح باقی ساری سمتوں سے اپنے چہرے کو کاٹ کر قبلہ کی طرف کرتے ہو، یوں باقی
سب برے ارادوں اور نیتوں کو کاٹ کر خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف کر لو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم اس کو پکارو اس حال میں کہ تم پکار اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ تم نے کسی اور کو نہیں پکارنا۔ یہ نہیں کہ اللہ کو بھی کہو کہ اللہ داتا ہے اور فلاں بھی داتا ہے، اللہ بھی غوث ہے مدد کرتا ہے اور فلاں بھی مدد کرتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں بھی دیتا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو پکارو لیکن دعوت، پکار، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی۔ لہٰذا کسی غیر اللہ سے مانگنا، کسی بھی طریقے سے مانگنا، اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے نا اس کو اختیار دینا، یہ اللہ کے ساتھ ملاوٹ ہے۔ اور اسی طرح نظر و نیاز کسی غیر اللہ کے نام پہ کرنا، اور چڑھاوے اور اس طرح کی عقیدت، اور جس طرح کہ آج یہ شرک کی صورتیں پائی جاتی ہیں کہ کسی خاص قبر کے اوپر جا کر یہ کہنا کہ جی ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اور اسی طرح پیدل چل کے جانا اور نذرانے اور چڑھاوے، یہ سب کے سب شرک کی صورتیں ہیں جس سے اسلام نے منع کیا۔ تم نے پکارنا ہے تو اللہ کو خالص ہو کر پکارو، لہذا جو خالص نہیں ہے اللہ کو اس کی پکار کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، میں اس عمل کو ترک کر دیتا ہوں جس عمل میں کوئی میرے ساتھ شراکت کر دیتا ہے، میں وہ کام ہی نہیں کرتا جس میں کوئی میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ رب کے ساتھ شراکت کون کر سکتا ہے؟ تو جب تم نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا، اللہ تمہارے عمل کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں شراکت آ گئی، مجھے یہ عمل نہیں چاہیے، مجھے وہ عمل چاہیے جو خالص میری ذات کے لیے۔ کما بدأکم تعودون، پھر آگے فرمایا جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا اسی طرح تم اس اللہ کے پاس واپس لوٹ کے کرو۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن آیا، ایک گروہ اس سے ہدایت پا گیا اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ گمراہی کن پر ثابت ہوئی؟ جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ شیطان کو جس نے دوست بنایا اس بندے پر گمراہی آ گئی۔ اچھا، شیطان کی دوستی سے ہوتا کیا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ گمان یہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ شیطان کسی بھی بندے کو یہ کہہ کے گمراہ نہیں کرتا کہ تجھے میں گمراہ کر رہا ہوں، اسے وہ یہی کہتا ہے کہ تجھے میں تیرا حق دلا رہا ہوں، یہ تیرا حق ہے جو میں تجھے کہتا ہوں۔ کاروبار کے اندر یہ جو چھوٹی موٹی ڈنڈی ہوتی ہے، اتنا تو حق ہوتا ہے نا دکاندار کا، اور اسی طرح اس کے علاوہ جو عورتوں کو یہ کہتا ہے کہ نکلو، یہ آزادی، یہ تو تمہارا حق ہے، تم ایسے خواہ غلامی کی زندگی گزار رہی ہو۔ اور اسی طرح دین کے اندر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والوں کو کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا کہ جی اللہ نے تمہارے اوپر لازم کر دیا اتنی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ کہاں ہے اللہ؟ نظر آتا ہے؟ یعنی کہ اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن کے اندر پیدا کر کے مقصد کیا ہے کہ وہ جس کو بھی گمراہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کے دل میں یہ گمان ڈالتا ہے کہ تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تیری بات ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر اس نے آج تک کسی کو یہ کہہ کے گمراہ نہیں کیا کہ میں تجھے گمراہ کر دے رہا ہوں۔ دیکھو پہلی گمراہی جو اس نے کی تھی آدم علیہ السلام کو، جب پہلی دفعہ اس نے بہکایا، اسے کیا کہہ کے بہکایا؟ تجھے تو تیرے رب نے اس لیے روکا کہ کہیں یہ دانہ کھا کے تو فرشتہ ہی نہ بن جائے، یا تو جنت میں ہمیشہ ہی نہ رہنا شروع کر دے۔ اس نے کب کہا ہے کہ آدم میں تجھے دانہ اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ تیرے کپڑے ہوتے رہے تو جنت سے نکل جائے۔ لہٰذا ابلیسی خیالات جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب یہ کہہ کر دل کے اندر آتے ہیں کہ یہ تیرا حق ہے، یہ عین انصاف ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جب کوئی انسان کسی گمراہی کو صحیح کہنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے وہ شیطان کا دوست بن چکا ہے، اس کی شیطان کے ساتھ دوستی پکی ہو چکی ہے، اسی وجہ سے شیطان اس سے یہ باتیں بلوا رہا ہے۔ تو یہ آیات دونوں ہمارے لیے سبق رکھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔